یہ پرندے جو اڑتے نظر آتے ہیں، ہمیں پر کھولے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اوپر سے گزرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ اڑنے والے پرندے پر کھول کر جب چلتے ہیں، اللہ کو ان کی نماز کا بھی، ان کو اللہ کی نماز کا بھی پتہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وَتَسْبِيحَهُ، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، ان اڑنے والے پرندوں کو اس کا بھی پتہ ہے۔ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وقال تعالى وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ وقال تعالى في مقام آخر وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذاكرين في الغافلين كمثل الحي في الأموات۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان مکرم، حاضرین محترم، یہ پہلا درس قرآن ہے اور مجلس ذکر کا آج پہلا پروگرام ہے۔ اس میں دو باتیں میں اس وقت آسان لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ جتنی آپ حضرات کی توجہ ہوگی، مجھے بات سمجھانے میں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے اور خیر کی مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دو باتیں میں نے کہنی ہیں اور سمجھانی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے، یہ پہلی بات۔ اور اللہ کی ساری مخلوق، چاہے آسمانوں میں ہے، چاہے زمینوں میں ہے، چاہے ہمیں نظر آتی ہے، چاہے ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں تاکہ میں اپنے عنوان پر گفتگو کر سکوں۔ اللہ کی ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے، پہلی بات، چاہے وہ آسمانوں میں ہے، چاہے زمینوں میں ہے، چاہے نظر آتی ہے، چاہے نظر نہیں آتی۔ دوسری بات، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی ثنا، حمد، تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میں پہلی بات کو قرآن سے کھولتا ہوں۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن فرق یہ ہے ہم قرآن کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے پیچھے والے لوگوں نے سمجھا، اس لیے اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے عقائد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو خود سمجھا اور یہ کہا کہ پچھلے لوگوں نے غلطی کی ہے، غلط سمجھا ہے، میں صحیح سمجھا ہوں، یہ شخص گمراہ ہے، ہدایت سے دور ہے، اہل سنت میں سے نہیں ہے۔
ہم دین کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ویسے بیان کرتے ہیں جیسے صحابہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد ان کے شاگرد تابعین، تبع تابعین اور آج تک امت مسلمہ بیان کرتی آئی ہے۔ اس لیے بحمد اللہ ہم لاوارث بھی نہیں ہیں اور ہمارا کوئی مسئلہ شریعت کے ساتھ ٹکراتا بھی نہیں ہے۔ پہلی بات کہ پوری دنیا، ساری کائنات، آسمان اور زمین، سب چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں۔ سورۃ حج ہے، 17واں پارہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تروا، کیا نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یسجد من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان کی ساری چیزیں وہ سجدہ کرتی ہیں اور زمین کی ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں، اور والشمس سورج بھی سجدہ کرتا ہے، والقمر چاند بھی سجدہ کرتا ہے، والنجوم ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، والشجر درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، والدواب جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، وکثیر من الناس بہت سارے لوگ بھی جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں کتنی چیزوں کے سجدے کا ذکر ہے؟ آسمان کی ساری چیزیں، زمین کی ساری چیزیں، اور چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، درخت بھی، جانور بھی، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، سجدہ کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کبریائی ہے اور عظمت ہے۔ اللہ انسانوں کے سجدوں کا کوئی محتاج نہیں۔ اگر کوئی باغی بن جائے تو اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، پہلی جلد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے شام کو ڈوبنے کے بعد؟ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے کہہ دینا چاہیے اللہ رسول کو معلوم، یہ نہیں کہ ہر بات میں ٹانگ اڑا دی جائے چاہے اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے۔ وہ ایک پاگل تھا، نماز جب پڑھتا تھا تو اکیلا پڑھتا، جماعت ہو رہی ہے اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھتا۔ اس کو کئی دفعہ سمجھایا کہ تو نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے الحمدللہ میں قرآن پر عمل کرتا ہوں۔ تو ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا بھائی قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اکیلے نماز پڑھو؟ کہتے قرآن میں نہیں ہے ان الصلاۃ تنہا، نماز پڑھو اکیلے۔ اور کہا وہ جاہل، یہ تنہا اردو والا نہیں ہے، یہ تنہا عربی کا ہے، اس کا معنی ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور تو نے اس کو سمجھا ہے کہ قرآن کہتا ہے نماز تنہا پڑھو۔ قرآن خود سمجھنے سے دیکھو کتنا بڑا فتنہ اس ظالم نے اپنے اندر پیدا کیا اور کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو یہاں معنی ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ نماز تنہا پڑھو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ یہ سورج ڈوبنے کے بعد کہاں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرش کے نیچے جاتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر جب تک اللہ کی مرضی ہے سجدے میں رہتا ہے، پھر ڈوبنے کی صبح طلوع ہونے کے لیے اجازت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ قبول فرماتے ہیں اور اس کو طلوع ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا وہ اسی طرح ڈوبے گا، سجدہ کرے گا مگر اس کو سجدے کی اجازت، سجدہ اس کا مقبول نہیں ہوگا، اور وہ طلوع ہونے کے لیے اجازت مانگے گا، اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ فرمائیں گے مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے تو نے، مشرق کی طرف سے طلوع نہیں ہونا۔
پھر وہ اللہ کے حکم کا سورج پابند ہے، وہ ادھر سے نکلے گا، پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ دوبارہ ویسے چلو۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس وقت کے بعد، یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہو جانے کے بعد کسی کی توبہ مقبول نہیں ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو حدیث کے کیا الفاظ کہ سورج سجدہ کرتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے ساری کائنات سجدہ کرتی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات سجدہ کرتی ہے، لیکن ہر ایک کی سجدے کی کیفیت مختلف ہے۔ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ ساری کائنات کی نماز کو بھی جانتا ہے اور اللہ اس کی تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا معلوم کہ درخت اور پہاڑ اور فرشتے یہ کیا نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز کی کیفیت ہے؟ تو اس کی تفصیل بیان کی کہ قرآن کہتا ہے ہر چیز نماز پڑھتی ہے، اور اللہ ان کی نماز کو بھی جانتا ہے، ان کی تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ تو ان کی نماز کیا ہے؟ فرمایا ان کی نماز یہ ہے، پہاڑوں کی نماز یہ ہے کہ تشہد کی حالت میں بیٹھیں، جب سے اللہ نے پیدا کیا قیامت تک تشہد میں رہیں گے، یہ نماز کا ایک جز ان کو ملا ہے۔ اور جتنے درخت ہیں یہ ہر وقت قیام کی حالت میں ہیں، اور جب تک یہ باقی رہیں گے قیام کی حالت میں رہیں گے، یہ ان کی نماز ہے۔ اور جانور ہر وقت رکوع کی حالت میں ہیں، جو 4 ٹانگوں والے جانور ہیں، اور وہ جانور جو پیٹ کے بل چلتے ہیں وہ ہر وقت سجدے میں ہیں۔ اور فرشتوں کو بھی اللہ نے، بعض فرشتے جب سے پیدا ہوئے رکوع میں ہیں، بعض فرشتے جب سے پیدا ہوئے سجدے میں ہیں، قیامت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ نماز کو اللہ نے مختلف چیزوں میں بانٹا ہے، اور جو نماز والی نعمت اللہ نے انسانوں کو دی ہے یہ پوری کائنات کا عطر ہے اور نچوڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ اس میں فرشتوں والا رکوع بھی ہے، اور اس میں پہاڑوں والا قعدہ بھی ہے، اس میں درختوں والا قیام بھی ہے، اور اس میں وہ چیزیں جو سجدے میں ہر وقت ہیں وہ سجدہ بھی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو جو نماز دی ہے، پوری کائنات کے انسانوں کو اس نماز کا نچوڑ دیا ہے جو پوری کائنات ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جتنے حکم بھیجے ہیں زمین پر بھیجے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم اس وقت میرے آقا کو ملا جب آپ زمین پر تھے، مدینہ منورہ میں تھے۔ جہاد کا حکم ملا جب آپ مدینہ منورہ میں تھے۔ حج کا حکم ملا جب آپ مدینہ منورہ میں تھے۔ شراب کی حرمت کا آیا جب آپ مدینہ منورہ میں تھے۔ نکاح کا مسئلہ بتایا جب آپ مدینہ منورہ زمین پر تھے، اور جب طلاق کا مسئلہ سمجھایا تو میرے آقا زمین پہ تھے۔ لیکن اللہ نے جب نماز کا مسئلہ آیا تو آقا کو اوپر بلایا، فقاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، بہت قریب کیا، ثم دنا فتدلی، بہت قریب کرنے کے بعد اللہ نے تحفہ دیا، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا تمام دین کے مسائل وہ فرشی ہیں، زمین پر تھے میرے آقا تو اللہ کی طرف سے ملے ہیں، اور یہ نماز یہ عرشی تحفہ ہے، اللہ نے اوپر بلا کر میرے آقا کو دیا ہے۔ یہ عرش کا تحفہ ہے، جو اس کو قبول نہیں کرتا وہ بہت خطرے میں ہے اور بہت بڑے نقصان میں ہے۔ تو ساری کائنات نماز پڑھتی ہے، انسان کی نماز تمام چیزوں کا خلاصہ ہے اور تمام چیزوں کا عطر ہے، یہ بھی اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے۔ ایک اور بات توجہ میری طرف، قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی قرآن کہتا ہے۔ اور نجم کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے یہ بیل بوٹے جتنے بھی ہیں، یہ ترکاریاں، کریلے لگتے ہیں، کدو ہیں، یہ ان کی جو بیلیں ہیں وہ زمین پر پڑی ہیں، اللہ فرماتے ہیں درخت بھی اور بیلیں بھی، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ چلو بیلیں تو زمین پر پڑی ہیں سمجھ میں آتا ہے، درخت تو کھڑا ہے وہ کیسے سجدہ کرتا ہے، اس کی کیفیت میرا اللہ جانتا ہے۔
لیکن اتنی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات سجدہ کرتی ہے، اس کی نماز پڑھتی ہے۔ یہ پرندے جو اڑتے نظر آتے ہیں، ہمیں پر کھولے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اوپر سے گزرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ اڑنے والے پرندے پر کھول کر جب چلتے ہیں، اللہ کو ان کی نماز کا بھی، ان کو اللہ کی نماز کا بھی پتہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وَتَسْبِيحَهُ، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، ان اڑنے والے پرندوں کو اس کا بھی پتہ ہے۔ تو ساری کائنات اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنا نقصان ہے، اللہ کا کیا نقصان ہے۔ ایک اور بات، توجہ میری طرف رہے، میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بات کو مختصر بھی کروں گا لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت نماز بھی ایک ہمارے لیے عجیب مسئلہ بن گیا ہے۔ جو نیا فتنہ اٹھتا ہے وہ جو بے نماز ہیں، ایک آدمی میرا مقتدی تھا، وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے داڑھی بھی رکھ لی اور نماز بھی پڑھتا تھا۔ تو ایک مولوی صاحب کو بہت جوش آیا، اس نے بخاری مسلم یہ کتابیں لے کر اس کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ یہ فلانا کافر ہے، فلانا بے ایمان ہے، اور تم کن بے ایمانوں میں پھنس گیا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو بہت پریشان تھا، عصر کی نماز میں میرے پاس آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا۔ میں نے کہا فاروق بھائی خیر ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں مولانا اتنی کتابیں لے کر آئے، میرا ابو جی بیٹھے تھے اور مجھے تو انہوں نے بہت پریشان کر دیا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا فاروق بھائی میری بات کو غور سے سمجھنا، جب آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، جب آپ کی داڑھی نہیں تھی، جب آپ ڈوب رہے تھے اور آپ کے ابو اور آپ کے ساتھ مولانا کا کافی تعلق تھا اور ہے، تو کیا کبھی مولانا قرآن لے کر آپ کے پاس آئے تھے کہ فاروق تو غلطی پر ہے؟ یا بخاری شریف کبھی لے کر آئے تھے آپ کو سمجھانے کے لیے؟ یا فلانی کتاب لے کر آئے تھے کہ آپ غلطی پر ہو، توبہ کرو، نمازیں پڑھو، اللہ اللہ کرو؟ کہتے ہیں نہیں، کبھی بھی نہیں آئے۔ تو میں نے کہا اب تو نے نماز بھی شروع کر دی، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، شکل بھی تیری اسلام والی ہے، اب تجھے کتابیں لے کر سمجھانے کے لیے آیا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ہمدرد نہیں ہے۔ اگر ہمدرد ہوتا جب ڈوب رہے تھے اس وقت آتا، اب نکل گئے ہو، اب تمہیں سمجھاتا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو لوگ کچھ بھی نہیں کہتے۔ نماز شروع کر دو، کوئی کہتا ہے نہیں جی آپ کی نماز میں یہ خلل ہے، آپ کے عقیدے میں یہ خلل ہے، کوئی جنازے میں گڑبڑ کرتا ہے، کوئی فرائض میں گڑبڑ کرتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اپنے عقیدے پر، اپنے اکابر علماء پر اعتماد رکھو، ہمارا کوئی مسئلہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، باقی ہم نئے لوگوں کی باتوں کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اس پر ایک چھوٹی سی بات سمجھا دیں، پھر میں دوسری بات نقل کرتا ہوں کہ نماز اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی ہے نماز کے متعلق۔ فرمایا یہ کتاب جو میں نقل کر رہا ہوں، یہ حوالہ، یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ یہ کتاب اصل میں فارسی میں تھی، پھر اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لمبی حدیث نقل کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ کہتے ہیں گیدڑ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو گیدڑ تو بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھ کو کتا بنایا مگر خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو خنزیر اور جانور بنایا مگر بے نماز نہیں بنایا۔ کتاب کا نام ہے عین الفقر، یہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی، لوگ 11ویں بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن 11ویں والے کا فتویٰ نہیں مانتے، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، صرف کھانے کے لیے نہیں مانتے، اس لیے مانتے ہیں کہ وہ حقیقتاً بزرگ تھے، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کی ترتیب، ان کے بتائے ہوئے دین کی باتیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ مرتد ہے۔
فرماتے ہیں اس کی سزا قتل ہے۔ میں نے کتاب کا نام دیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کچی بات نہیں، پکی بات پکی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا، وہ مرتد ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کا سارا مال چھین کر بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ اور آگے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اگر وہ مر جائے تو مسلمان اس کو کفن غسل نہ دیں، مسلمان اس کو کفن نہ دیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر بے نماز مر جائے تو اس کا مسلمان جنازہ نہ پڑھیں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تُدَافِنُوهُمْ قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ، اس بے نماز کو اگر یہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ تو ہم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ سیکھتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں، مسجدیں ویران ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ہمارے گھر بھی ویران ہیں، گھروں میں سکون نہیں۔ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کے بعد سکون ملے گا کیسے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک عظیم تحفہ ہے جو فرشی نہیں، یہ عرشی تحفہ ہے، اوپر سے ملا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، تو پوری کائنات نماز پڑھتی ہے، پوری کائنات۔ اور نماز کی میں نے کیفیات بھی کچھ بیان کر دی ہے۔ اب ایک سوال میں نقل کرتا ہوں، پھر اس کا جواب، توجہ میری طرف رہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز اور تسبیح تو وہ کرتا ہے جس میں عقل بھی ہو، شعور بھی ہو۔ تو پہاڑوں میں کیا عقل، درختوں میں کیا عقل، زمین میں کیا عقل، بھینس میں، جانور میں کیا عقل؟ تو یہ بات شریعت سے ثابت ہے۔ اللہ نے ان میں اتنی عقل رکھی ہے کہ اپنے مالک کو پہچانتے۔ ایک انسان ہے بیکار، جو کھاتا سب سے زیادہ ہے، نخرے سب سے زیادہ ہے، اللہ کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ اب میں اس پر 4-5 حدیثیں نقل کرتا ہوں کہ ساری کائنات کو شعور ہے، عقل ہے، وہ پہچانتی ہیں مالک کون، خالق کون، ہمارے ذمے کیا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بہت سارے لوگ بات بات میں بخاری کا نام لیتے ہیں، اور اسی کو ایک اللہ والا کہتا ہے جو بغیر عشق کے مصطفیٰ کے پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، آتی نہیں بخاری۔ بخار آتا ہے ان کو صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بخاری نہیں سمجھ میں آتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب مجمع زیادہ ہوا تو ایک انصاری نے عرض کیا حضرت میں لکڑی کا کام جانتا ہوں، اگر اجازت دو تو ممبر بنا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ ممبر بناؤ۔ اس نے ممبر بنایا اور اس کھجور کی جگہ پر جہاں میرے آقا ٹیک لگاتے تھے ممبر رکھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھجور کا تنا رونا لگ گیا، حالانکہ وہ سوکھا تھا، اس کے اوپر کا حصہ بھی نہیں تھا، تنا تھا، تنا رونے لگ گیا۔ اور کیسے رویا؟ صاحتن کصاحت الصبی، وہ ایسے رویا جیسے بچہ روتا ہے، کہ ایسا ایسا کر کے آواز بلند ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے بغل میں لیا، ہاتھ پھیرتے رہے، آہستہ آہستہ چپ ہونا شروع ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے جتنے لوگ صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے سب نے اس کے رونے کی آواز سنی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے سے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تو جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی ہرا بھرا رہے گا، پھل آتا رہے گا، اور اگر یہ نہیں تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ جنت کا درخت تجھے بنا دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں یہاں دنیا کا درخت نہیں بننا چاہتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے رہے اور وہ درخت ایسا ایسا چپ ہوتا گیا۔ جہاں مسجد نبوی میں ممبر رسول رکھا ہے وہاں ایک ستون بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے استون حنانہ۔
یہ استن حنانہ کھجور کے اس تنے کو اس جگہ پر دفن کر دیا گیا اور وہاں ستون بنا دیا گیا علامت کے طور پر کہ کھجور کا تنا یہاں دفن ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ تو تھا ہی سوکھا ہوا اور اوپر سے کٹا ہوا، تبھی تو میرے آقا اس کو ٹیک لگاتے تھے نا جمعے کے خطبے کے لیے۔ وہ رویا کیسے؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ میرے آقا کا جسم پاک اب مجھے نہیں لگ رہا؟ تو معلوم ہوا کہ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں ان کو شعور ہے، اور اللہ نے شعور دیا ہے جس سے اس کو اپنے مالک کی پہچان ہے اور اس کو انوارات ان سب چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ پہلی روایت میں نے نقل کی۔ بخاری شریف کی دوسری روایت، فرمایا گناہگار آدمی جب مرتا ہے یستریح العباد والبلاد والشجر والدواب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب گناہگار آدمی مرتا ہے تو اس کے مرنے سے یستریح العباد بندوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، راحت ملتی ہے، والبلاد شہر کے شہر خوش، والشجر درخت خوش، والدواب جانور خوش۔ میں حیران ہوا کہ ایک آدمی کے مرنے سے انسان خوش ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن شہروں کو کیا خوشی، جانوروں کو کیا خوشی، درختوں کو کیا خوشی کہ اچھا ہوا یہ مر گیا ہے۔ تو محدثین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرتا تھا گناہ، اللہ کو ناراض، اس کے جسم سے بدبو آتی تھی، درخت کے نیچے بیٹھتا تھا تو درخت کو بھی تکلیف تھی، اور جانور کے پاس گزرتا جانور کو بھی اس کی تکلیف ہوتی تھی، اور یہ شہر کی دیواروں کے پاس گزرتا تو شہر کی دیواروں کو اس کی بدبو سے تکلیف تھی، مخلوق الہی کو تکلیف تھی۔ اب اللہ نے اس کو موت دے دی ہے، اس کے مرنے کے بعد بدبو کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا یستریح العباد والبلاد والشجر والدواب، ساری مخلوق خوش ہو گئی اس کے مرنے سے۔ معلوم ہوتا ہے احساس ہوتا ہے، تبھی تو اس کی بدبو کی وجہ سے ساری مخلوق پریشان ہے۔ اور تیسری حدیث وہ بھی بخاری شریف کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے اور تمام تفسیروں میں ہے یہ، تو اس کے مرنے کے بعد فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ مومن بندے کے مرنے پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، تو اس کو شعور ہے نا، روتا ہے کہ نیک بندہ فوت ہو گیا، زمین بھی روتی ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 40 دن تک زمین روتی ہے مومن کے مرنے پر۔ فرمایا آسمان میں 2 دروازے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں روتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابا کسی کا فوت ہوا ہے، آسمان کو رونے کی کیا ضرورت؟ وہ 2 دروازے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال جاتے ہیں، اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ اعمال کا جانا بند ہو گیا، اس لیے روتا ہے، اور دوسرے دروازے سے اس کی روزی آتی ہے، رزق آتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، رزق وہاں آتا نہیں، اس کو قبروں میں اللہ روزی دیتا ہے، اور اس روزی کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دیکھو اس کو شعور ہے نا کہ مرنے سے آسمان رویا، زمین روئی، اگر ان میں عقل نہیں، شعور نہیں، پہچان نہیں، تو رونے کا کیا مطلب؟ اور آسمان کے دونوں دروازے روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں۔ یہ پہلی بات میں سمجھا رہا ہوں کہ ساری کائنات میں شعور بھی ہے، اور ساری کائنات نماز بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی پڑھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، پہلا پارہ ہے کہ یہودیوں کے دل بڑے سخت ہیں، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پتھر اللہ کے خوف سے ٹوٹ کر نیچے گرتے ہیں، اللہ کے خوف سے ٹوٹتے ہیں، نیچے گرتے ہیں، تو پتھر کو پتہ ہے نا کہ اللہ ہے، اور اللہ کا ڈر بھی ہے، اس لیے تو ٹوٹے، اس لیے اوپر سے نیچے گرے۔ تو قرآن کی اس آیت بھی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کو اپنے مولا کا پتہ ہے،
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ओहद पहाड़ है, हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। और हदीस में आता है मैं उस दरख्त को जानता हूँ, जब मैं पास से गुज़रता था नबूवत के मिलने से पहले तो उस वक्त वो मुझे सलाम करता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की रिवायत है, फरमाया एक पहाड़ है, जब मक्कतुल मुकर्रमा में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते मैं साथ होता, वो पहाड़ कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो उस पहाड़ को कैसे पता चले ये अल्लाह का नबी है। और एक हदीस बहुत अजीब है कि एक पहाड़ पर ग़ज़वा उहद के पहाड़ पर या कोई और पहाड़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चढ़े, आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी थे, हज़रत उमर भी थे, हज़रत उस्मान गनी भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा, आपने फरमाया ठहर, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, ठहर जाओ, तेरे ऊपर अल्लाह का नबी भी है, सिद्दीक़ भी है, दो शहीद भी हैं, यानी अबू बकर और उस्मान, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान दो शहीद भी हैं। तो पहाड़ का हिलना वो रुक गया है, अगर उसको पता ही नहीं चलता रुका क्यों है, उसको पहचान है ये नबी है, ये सिद्दीक़ है, ये नबी के दो यार हैं, इसलिए तो वो रुका है। तो पूरी कायनात जानती है कि अल्लाह कौन, और सारी कायनात अल्लाह को सजदा करती है। कुरान यही कहता है और मेरे आका का फरमान भी यही बताता है। दूसरी चीज़, अल्लाह की सारी मखलूक ज़िक्र करती है, तस्बीह पढ़ती है। लेकिन एक आदमी सवाल करे हमें क्या पता तस्बीह कहाँ पढ़ती है, तो बात आजकल ऐसे पागल भी गुजरे, कहते जी अल्लाह अल्लाह करना बिदअत है। और जाहिल से पूछो फिर राम राम करें। अल्लाह अल्लाह करना अगर बिदअत है तो फिर क्या कहें, कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाते वज़्कुरिस्मा रब्बिका, अपने रब का नाम लो, वज़्कुरिस्मा रब्बिका, अपने रब का जिक्र करो। तो पूछो उलमा से अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है, तो अल्लाह कहते हैं मेरा नाम लो ना अल्लाह, और ये कहते हैं जी अल्लाह अल्लाह करना बिदअत है। तो जाहिल से पूछे कि फिर अगर ये बिदअत है तो कमाल है, सारी कायनात अल्लाह अल्लाह करती है, अगर इंसान करे तो ये बिदअत है, जो बिगड़ा हुआ है, ज़्यादा है, गुनाहों में लिथड़ा हुआ है, ये ना करे और सारी कायनात करती है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि वो दरख्त जब तक हरा है ज़िक्र इलाही करता है वो हरा रहता है, जब ज़िक्र इलाही छोड़ देता है पत्ते गिर जाते हैं, दरख्त सूखना शुरू हो जाता है। उसकी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र से है, और चलने वाला पानी जब तक चलता है अल्लाह का ज़िक्र करता है, जब ज़िक्र छोड़ दे तो पानी में बदबू पैदा हो जाती है। एक दफ़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, इब्न सम्माक गालिबन उनका नाम है, वो मछलियों का शिकार भी करते थे, वो अपने घर भी अपनी बेटियों को पढ़ाते भी थे। तो एक दिन शिकार पर अपनी बेटी को ले गए, मछलियाँ पकड़ कर देते रहे, कहा बेटी इसको काबू रखो, तो वो थोड़ी देर के बाद दरिया में छोड़ देती, फिर पकड़ा फिर छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं चला। काफ़ी वक्त गुजर गया, फरमाया बेटी अब मेरा ख्याल है मछलियाँ काफ़ी हो गई हैं, घर चलते हैं। बेटा बताओ कितनी होगी, कहा एक भी नहीं। कमाल है, कहे बेटा मैंने इतनी मछलियाँ पकड़ कर आपको दी हैं, आपने क्या किया, कहा मैंने दरिया में फिर छोड़ दी। क्यों छोड़ी, फरमाया आपने एक दिन सबक के दौरान घर में ये हदीस नहीं सुनाई थी कि जो मछली अल्लाह का जिक्र छोड़ देती है शिकार के जाल में फंस जाती है, हदीस नहीं सुनाई थी, मैं सुनाई थी। तो कहा मेरा दिल गवारा नहीं करता जो अल्लाह का जिक्र छोड़ दे, मैं उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करूं, अगर मैं खाऊंगी तो मेरे अंदर भी गफलत हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको दरिया में छोड़ दिया। तो पानी मछली वो जाल में फंस जाती है, जब अल्लाह का जिक्र छोड़ दे पूरी कायनात अल्लाह का जिक्र करती है। अगर कोई कहे हमें समझ में नहीं आती तो कुरान ने इसका भी जवाब दे दिया। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दिया, फरमाया कुल्लु शै, सारी कायनात, कुल्लुन कद आलिमा, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वमिन शैन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं चलता। लेकिन इसका क्या माना है, हमें जो नहीं पता चला तो करते ही नहीं है।
اللہ کی ساری مخلوق ذکر کرتی ہے لیکن انسان غافل ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بزرگ جو اللہ اللہ سکھاتے ہیں یا مجلس ذکر منعقد ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں لیکن توجہ میری طرف رہے۔ ہر چیز کی حد ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بولو بھی، ہر چیز کی، سارے بولو، ہر چیز کی۔ نماز فرض ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے لیے 3 اوقات یا 5 اوقات ہیں، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، حد ہے۔ سورج طلوع ہونے کے وقت نہیں پڑھو گے، عین دوپہر زوال کے وقت نہیں پڑھو گے، ڈوبنے کے وقت نہیں پڑھو گے، یہ روک دیا گیا ہے۔ روزے کی حد ہے، رکھو، بڑے فضائل ہیں، لیکن عیدین کے دن، یہ سال میں 5 دن ہیں، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حد ہے، حج کی حد ہے کہ ذی الحجہ میں کرو، خاص دن ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ طواف عبادت ہے، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف بیت اللہ کا کرو۔ حد ہے، یہاں طواف شروع کر دیں کہ وہاں جانا بہت مشکل ہے تو شریعت نہیں مانتی، لیکن ذکر الہی ایک ایسی نعمت ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے حد نہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں او دے وچ تو رکھ کے نہا، کہتے ہیں ادھر کے دریا بناؤ، اس میں بہت نہاؤ، بار بار نہاؤ، سجیاں سیدھیاں پٹھیاں تاریاں لا، کہتے ہیں اس میں جتنا بھی تو غوطے لگا سکتا ہے، نیچے جاؤ، اوپر جاؤ، سیدھا الٹا جیسے بھی نہا سکتا ہے نہاؤ، اجے بھی تیری بو نہیں مکڑی۔ کہتے ہیں سب کچھ کر، ادھر خود بناؤ، ادھر کے دریا بہاؤ، ادھر میں ہر وقت نہاؤ، سیدھیاں پٹھیاں تاریاں لا، اجے بھی تیری بو نہیں مکڑی، سب تو پہلے اپنا من مکڑ، اپنی اندر آجزی پیدا کر، اور یہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ اللہ، اپنی کمزوری عجز ظاہر کر، اور میں تیری بدبو پھر ختم ہوگی۔ اللہ کا نام لیں گے تو بدبو ختم ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذکر کے متعلق؟ میرے آقا نے فرمایا، قرآن کی 3 آیات ہیں اور تینوں میں عجیب بات ہے، پوری کہنا۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری زندگی میں جو کچھ پڑھا، جو کچھ علم قرآن و حدیث کا ہے، اس کا خلاصہ 3 باتیں۔ پہلی بات کہ بڑائی اللہ کی ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں آپ بھی اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، بڑائی اللہ کی، یہ پہلی بات۔ پوری زندگی کے علم کا خلاصہ 3 بات۔ دوسری چیز فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ راضی ہو جائے تو یہ سب سے بڑا عطا ہے، سب سے بڑا انعام۔ تیسری چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بھی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ 3 چیزیں بڑی ہیں، ان سے کوئی بڑی چیز نہیں۔ اور یہ بات، یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، مشکات میں ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو اکیلا یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو علیحدہ یاد کرتا ہوں، اور ومن ذکرنی فی ملائن، جو مجھے جماعت میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے، ذکرتہ فی ملائن خیرا من، اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ارشاد السالکین ایک کتاب ہے، مولانا حماد اللہ حالجوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ جو فرمایا کہ اس سے بھی بہتر جماعت میں ذکر کرتا ہوں، وہ کیا ہے بہتر جماعت؟ فرمایا انبیاء کے ارواح میں، اولیاء کے ارواح میں، ملائکہ کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یہ اس سے بہتر جماعت۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو حضرات کسی بزرگ سے بیعت ہیں، اس بزرگ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، یہ ساری کائنات گواہی دے گی۔ دیکھو یہ انگلیوں پر ہم نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد یا نماز عصر کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بولو یار، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تسبیح ہے۔ پتہ ہے ابو داؤد میں کیا حدیث ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں پر پڑھا کرو
فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تیرے اوپر میرا بندہ کیا کرتا تھا. تو اگر ذکر جائز ہی نہیں ہوتا تو اللہ اس سے کیوں پوچھتا؟ حدیث میں آتا ہے ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے اے پہاڑ تیرے اوپر کوئی اللہ کا بندہ گزرا ہے ایسا جس نے ذکر کیا ہو؟ کہتے ہیں جی کیا ہے. تو پہاڑ خوش ہو جاتا ہے. ساری کائنات اللہ کے ذکر سے قائم ہے اور ساری کائنات اللہ کے آگے جھکتی ہے، نماز پڑھتی ہے. تو ہم اپنے نمازوں کو درست بھی کریں، اللہ والوں سے تعلق بھی رکھیں، جو بزرگوں نے بتائے ہیں وظائف وہ اہتمام کے ساتھ کریں، جو بیعت نہیں ہے کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں، اور جو بیعت نہیں ہوا ایک تسبیح اور درود پاک کی ایک تسبیح صبح اور شام اس کا اہتمام کریں تو اس سے اللہ اپنا نام لینے کی توفیق دے. اور یہ اللہ کا نام کتنا میٹھا ہے. تو ایک بزرگ عجیب فرماتے ہیں، فرمایا لڈو کھاؤ تو بہت مٹھاس ہے، اور اگر تم مٹھائی کھاؤ برفی کھاؤ تو مٹھاس ہے. اللہ کا نام اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور ایک عجیب بات اس میں فرمایا دھیان سے نہ کھاؤ لڈو منہ میں ڈالو پھر بھی منہ میٹھا ہو جاتا ہے. بولو بھائی ہو جاتا ہے نا. چلو شوگر والے نہ بولے دوسرے تو بولے بھائی لڈو منہ میں ڈالو دھیان نہ ہو کون سن رہا ہو کسی کو دیکھ رہا ہو منہ میٹھا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میں اللہ کا ذکر خیر سے خالی نہیں، توجہ نہیں، ذکر کا نام منہ سے اللہ کا نام نکل رہا ہے پھر بھی مٹھاس پیدا ہوتا ہے، پھر بھی رحمت. اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے اور نماز کی اور ذکر کی توفیق دے. ابھی ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں بیٹے میرے، وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی، نماز ہوگی. میرے خیال ساتھیوں نے کچھ کیا ہے، سب ساتھیوں کے لیے تھوڑا سا اکرام کا اہتمام کیا ہے. مہمان حضرات آپ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اگر بغیر کھائے جائیں گے تو دل شکنی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ حضرات مجلس ذکر میں شریک ہوں گے، پھر دعا ہوگی، اس کے بعد نماز اور پھر کھانے کا انتظام ہے. صدق اللہ خالق العظیم.